ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت محمد کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے گئے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے گئے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے، اللہ کی مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے گئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے گئے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے مومن افراد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے گئے، ایسے مومن افراد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے گئے۔ ذرا غور کیجئے گا، آج مسجد کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس لیے کہ آج 6 تاریخ ہے، اسی مناسبت سے کچھ اصلاحی باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، شہر شہر، گاؤں گاؤں اور اسی طریقے سے علاقوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں، اور جتنی جگہ پر، زمین کے جتنے حصے پر یہ مسجد بنائی جاتی ہے نا، یہ مسجد کی جگہ عام جگہ نہیں ہوتی ہے، یہ مسجد کوئی عام نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، زمین پر سب میں پہلے پانی ہی پانی تھا، زمین پر سب سے پہلے، آبادی سے پہلے، انسانوں کے وجود سے پہلے زمین پر جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی نا، وہ چیز مسجد بنائی گئی۔ زمین پہ سب سے پہلی چیز کون سی بنائی گئی؟ مسجد بنائی گئی، اور یہ میں نے قرآن کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، وہ گھر خانہ کعبہ شریف ہے۔ اور خانہ کعبہ شریف کو حرم شریف بھی کہتے گئے، مسجد حرام بھی کہتے گئے، اور اللہ اکبر خانہ کعبہ بھی کہتے گئے۔ سب سے پہلے یہ بنایا گیا، اور یاد رکھیں سب سے پہلے زمین پر
مسجد کس نے بنائی؟ تو سب سے پہلے زمین پر مسجد اللہ کے فرشتوں نے بنائی۔ کس نے بنائی؟ اللہ کے فرشتوں نے۔ اور مسجد کی بنیاد، خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکھی۔ سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی، اور فرشتوں میں سے بھی سب سے پہلے جس نے بنیاد رکھی نا، اپنے پر زمین پر جس نے پہلے سب سے مارا اللہ اکبر، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام سب سے پہلے بنائی گئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسی بنیاد پر دوبارہ حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، اللہ کے حکم سے آپ نے اسی بنیاد پر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، اسی بنیاد پر آپ نے قائم فرمایا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کب مسجد بنائی گئی، کب تعمیر ہوئی؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد ہر جگہ بن جاتی ہے؟ مسجد ہر جگہ ہوتی؟ مسجد کوئی بھی بنا لیتا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی بھی پیسہ دے دیتا ہے؟ نا نا نا، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے مسجد ہر جگہ نہیں بنتی۔ آپ دیکھیں زمین کتنی بڑی ہے، لیکن مسجد اسی جگہ بنتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد وہی لوگ بناتے ہیں، ہر کوئی نہیں بناتا۔ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں انسان ہے، لیکن ہر کوئی مسجد نہیں بناتا ہے۔ مسجد وہی بناتا ہے جسے اللہ مسجد بنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں ہر کوئی پیسہ دے نہیں سکتا۔ یوں سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہر آدمی دے دے، نا نا، ہر آدمی مسجد میں پیسہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے مسجد میں پیسے دینے کی جس کا پیسہ پاک اور حلال ہوا کرتا ہے، اسی کو مسجد میں پیسے دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ یہ مسجد جو ہے نا بڑی اہم اور جو ہے اللہ اکبر اتنی پاکیزہ جگہ یہ مسجد کی ہوتی ہے، اتنی پاکیزہ جگہ کہ جب یہ مسجد تعمیر ہو نا، اور کیسی جگہ مسجد بنتی ہے اور کہاں کہاں مسجدیں بنی ہیں، اللہ اکبر۔ غور کرے، تفسیروں کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، مسجد مکمل جب بنا لی نا، اس کے بعد روایتوں میں یہ آیا، تفسیروں میں مفسرین نے فرمایا کہ خانہ کعبہ جس چیز سے بھی بنایا گیا، جس مٹی سے، جس مٹیریل سے بنایا گیا، جس چیز سے بھی بنایا گیا، وہ ساری چیزیں اللہ نے جنت سے عطا فرمائی تھی۔ ساری چیزیں اللہ نے جنت سے عطا فرمائی تھی، جنتی چیزوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے مکمل خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، مکمل مسجد حرام کو جب بنا لیا، اس کے بعد جو ہے آپ ایک پتھر پر تشریف لاتے ہیں، اور پتھر پر تشریف لانے کے بعد عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اس پتھر پر چڑھنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں اے مولا تیرا حکم تھا، میں نے اس مسجد کو تعمیر کر دیا، میں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو کمپلیٹ کر دیا، اے اللہ تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے، ہمارے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم و اسماعیل، ہم نے تمہاری اس خدمت کو قبول فرما لیا ہے، اس خدمت کو قبول فرما لیا۔ اب دیکھو مسجد بنانے کے بعد جو لوگ مسجد میں حصہ لیتے گے، اور پھر مسجد جب بنائی جاتی ہے اور مسجد بننے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب کہا اے مولا قبول فرما لیا، اللہ نے فرمایا قبول فرما لیا تمہاری اس خدمت کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم اور اے اسماعیل، جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تم نے میرے حکم پر یہ مسجد بنائی، یہ کعبہ بنایا، اب تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی کے علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا میں کچھ نہیں مانگتا، بس میں نے یہ سنا ہے اور مجھے یاد بھی ہے کہ تو اپنا آخری محبوب پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو آخری محبوب پیدا کرنے والا ہے، اور یہ ایسا محبوب ہے جس محبوب کے صدقے میں تیرے ساری کائنات کو وجود بخشا گئے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کے۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے گئے مولا جس محبوب کو تو پیدا کرنے والا گئے، میں نے تیرے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئے، میری دعا یہ ہے اس آخری محبوب کو میری نسل میں پیدا فرما دے،
میری نسل میں پیدا فرما دے۔ یہی عرض کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میں نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا گے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ابراہیم کی نسل میں پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی نسل سے آپ تشریف لائے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب یہ بالکل کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا نا، بھی پتھر پر ہی آپ کھڑے ہیں، اور خانہ کعبہ تعمیر ہونے کے بعد جو چیزیں سامان بچ گیا تھا، جنت سے جو بھی آیا تھا آپ نے بنایا، اس کے بعد جو بھی بچ گیا تھا، مٹی تھی، گارا تھا، یا جو کچھ بھی ساز و سامان تھا، وہ جو بچ گیا تھا نا، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ جو سامان بچ گیا ہے اس کا کیا کریں؟ یہ جو سامان بچا ہوا ہے مسجد بنانے کے بعد، یاد رکھیے گا مسجد بنانے کے بعد جو بھی اس کا مٹیریل بچ جائے نا، اس کو پھینکنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسجد ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے ادب کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا اس کا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم جتنا بھی ساز و سامان بچا ہے نا، سارا کے سارا اکٹھا کر لو۔ سارا سامان اکٹھا کیا گیا۔ پھر عرض کیا مولا اب کیا کرو؟ کہا اسے ہوا میں منتشر کر دو، اسے ہوا میں پھینک دو۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے جب ہوا کے اندر پھینک دیا، منتشر کر دیا، تو اللہ نے اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہر جگہ پر پہنچایا، اور جہاں جہاں اس جنتی مٹی کا ذرہ جہاں بھی پہنچا گئے، اللہ نے اس جگہ مسجد کو پیدا فرما دیا گیا، اللہ نے اس جگہ مسجد کو بنا دیا گیا۔ اب غور کریں، ہم جس مسجد کے اندر بیٹھے گئے یہ وہ زمین ہے جہاں جنتی مٹی کا ذرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم جگہ ہے، مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے، مسجد اتنی عظیم جگہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ مسجد اتنی پاکیزہ جگہ ہے، آپ غور کریں کہ میرے آقا کو مسجد سے کتنا پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ جب قباء پہنچے ہیں نا، آپ نے کچھ نہیں بنایا، قباء پہنچنے کے بعد حضور نے سب سے پہلے مسجد کو بنایا تھا، مسجد کی بنیاد رکھے تھے، اور حضور کو مسجد سے اتنا لگاؤ تھا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے کر آتے تھے، خود بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے تو پتھر لے لیتے تھے، حضور پھر دوسرا پتھر اٹھا کر لے کر آتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد فرمائی، مسجد کی بنیاد کو رکھا ہے۔ اس کے بعد جب قباء شریف سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ ابھی تو سب ساتھ میں ہی ہو گیا ہے لیکن پہلے جدا تھا، پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے نا، اللہ اکبر، تو اس وقت بھی ہوا کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے مکان پر رکی ہے نا، تو وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد کو رکھا گیا۔ حالانکہ مدینہ پہنچے حضور اپنے ازواج کے گھر بناتے، اپنا گھر بنانے کا حکم دیتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے سب سے پہلے مسجد بنانے کا حکم دیا، اس میں خود حصہ بھی لیا، آپ نے خود محنت بھی کی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا کر، مسجد میں اللہ کے اوپر آپ نے محنت کر کے یہ بتایا کہ جو مسجد کو آباد رکھتے گئے اللہ انہی کے گھروں کو آباد رکھتا گئے، جو مسجد کو آباد کرتے گئے اللہ انہی کو آباد کرتا گئے، اور جو مسجد کو آباد نہیں کرتے ان کے گھر کبھی آباد ہو سکتے نہیں گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین پر مسجد ہی کو بنایا گئے، اس کے بعد آبادی کو رکھا گئے۔ گویا جو اپنے گھر کی حفاظت چاہتا ہے اسے مسجد کے اندر آنا پڑے گا، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مسجدوں کو ویران کر دیتے گئے ان کے گھر کبھی آباد ہو سکتے نہیں گئے۔ اور اللہ کو بس ذرا غور کیجئے گا، آپ کو میں بتاؤں مسجد اتنی پاکیزہ اتنی متبرک جگہ ہے نا کہ ہارون جو بادشاہ تھا اس نے بغداد کے اندر اعلان کیا میں ایک مسجد بنانے والا ہوں۔ مسجد کی صرف فضیلت سنیے گا، کہا کہ میں ایک مسجد بنانی ہے مجھے، لیکن اس نے اعلان کیا بادشاہ نے کہ یہ مسجد صرف میں اپنے پیسوں سے بناؤں گا، صرف اپنے پیسوں سے، کسی کی ایک اینٹ بھی اس مسجد کے اندر نہیں لگے گی، کوئی شخص بھی اس مسجد میں حصہ نہیں لے سکتا، میں تنہا بناؤں گا۔ اللہ اعلان کر دیا، سارے بغداد والے پریشان ہیں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، ہم بھی حصہ تھوڑا بہت دیتے جو ہمارے نصیب کا ہوتا، لیکن بادشاہ نے تو اعلان ہی کر دیا ہے کوئی حصہ لے نہیں سکتا، وہ اکیلا بنائے گا۔ تو ایک فقیر نے بھی یہ بات سنی، اور وہ فقیر کیسا تھا، اس کا کام تھا لکڑیاں
کاٹ کے بیچنا. وہ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا تھا. اس نے بھی سنا کہ کہا کہ کاش کہ بادشاہ یہ کہتا کہ جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا, تو کاش میں بھی تھوڑا بہت حصہ لے کے جو ہے اللہ اکبر مسجد کے اندر حصہ لے لیتا. لیکن بادشاہ نے تو صاف منع کر دیا گیا. اب ہوا کیا, وہ جو فقیر تھا نا جنگل کے اندر گیا, لکڑیاں کاٹی, کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو بیچنے کے بعد جو بھی پیسہ اکٹھا کیے, اکٹھا ہونے کے بعد جہاں پہ اینٹیں بیچی جاتی تھی اس کے پاس گئے, ایک اینٹ اس کے پاس سے لے لی. لکڑیاں بیچنے کے بعد ایک اینٹ اس سے خرید لی. ایک اینٹ لانے کے بعد اس نے بڑی حفاظت کے ساتھ وہ اینٹ رکھی کہ کسی طرح کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس اینٹ موجود ہے. وہ اینٹ لے کر اسی جگہ سے نکلا جہاں بادشاہ کی مسجد بن رہی تھی, جہاں اللہ اکبر بادشاہ مسجد بنا رہا تھا اسی جگہ سے نکلا. جب وہ مسجد جہاں تعمیر ہو رہی تھی اس جگہ پر جب یہ پہنچتا گئے, اللہ اکبر یہ خود ایک ٹھوکر لگا کے گر جاتا ہے. جیسے ہی گر جاتا ہے یہ اپنی اینٹ کو اسی جہاں اینٹیں سب پڑی ہوئی تھی مسجد کی تعمیر جہاں ہو رہی تھی, جہاں اینٹیں پڑی ہوئی تھی اسی جگہ اپنی اینٹ کو بھی پھینک دیتا گیا. لوگوں نے کہا یہ فقیر گر گیا, لوگوں نے اٹھایا, فقیر وہاں سے چل دیا. اللہ اکبر اب مسجد تعمیر ہو گئی. ایک رات بادشاہ سوتا گئے, خواب میں کیا دیکھتا ہے, اسی مسجد کی برکت سے اللہ نے بادشاہ کے لیے جنت میں محل بنایا گیا, جنت میں محل بنایا ہے. بادشاہ اپنا محل دیکھ کر خوش ہو گیا. رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کس کا محل ہے؟ کہا اللہ اکبر, آواز آتی ہے یہ تیرا ہی محل ہے اور یہ اس کا صلہ ہے جو تو نے مسجد بنائی تھی. اور قریب ہی میں دیکھتا ہے بادشاہ کی طرح ایک اور محل بنا ہوا ہے, بادشاہ کی طرح ایک اور محل بنا ہوا ہے. اب اللہ اکبر بادشاہ پریشان ہے, عرض کرتا ہے مولا یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ بغداد میں رہنے والے ایک فقیر کا محل ہے جس کی ایک اینٹ مسجد کے کام میں لگی ہوئی تھی, جس کے ایک اینٹ مسجد کے کام میں لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر بادشاہ حیران ہوا, ایک اینٹ لگنے کی وجہ سے بھی اس کا گھر جو ہے جنت میں اس کے نام کا محل بنا ہوا ہے. بادشاہ صبح بیدار ہوتا ہے, ہونے کے بعد اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے اس مسجد کو شہید کر دو. مسجد کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ہارون رشید بادشاہ کہتا ہے ایک نئی مسجد بنائی جائے گی, اور کہا اس مسجد کے اندر سارے بغداد والوں کو حصہ لینا پڑے گا, سارے بغداد والوں کا حصہ لینا پڑے گا. لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت بات کیا گئے؟ سارے لوگوں کو حصہ لینے کی بات کر رکھا گیا. اپنی بنائی ہوئی مسجد کو بھی تو نے شہید کروا دیا, آخر بات کیا گئے؟ کہا کہ اللہ اکبر اگر ایک اینٹ لگنے کی وجہ سے اگر فقیر کو جنت مل سکتی ہے تو کہا میں نے جنت کا نظارہ کیا گئے. جنت کوئی چھوٹا محل نہیں گئے, کوئی چھوٹی جگہ نہیں گئے. اللہ اکبر بادشاہ کہتا ہے اگر میرے نام کا محل جنت میں بن سکتا ہے, فقیر کے نام کا بن سکتا ہے, اور جنت چھوٹی بھی نہیں گئے, تو میں اکیلا کیوں محل بناؤں؟ میں چاہتا ہوں سارے بغداد والوں کے جنت میں محل بن جائے, سارے بغداد والوں کے جنت میں محل بن جائے. اللہ اکبر ذرا سوچے, ایک اینٹ مسجد میں لگ جائے تو یہ عالم ہے, تو اللہ اکبر پھر مسجد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ایک اینٹ لگ جائے تو اس کا یہ عالم ہے, تو مسجد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور مسجد اتنی پاکیزہ جگہ ہے نا, میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں اللہ اکبر اگر کسی کے گھر میں برکتیں نہ ہوتی ہو, کیا نہ ہوتی ہو, روزی میں برکت نہیں, پریشانی ہے, تکلیف ہے. آج تو دیکھو مسجد جو ہے نا اتنا پاکیزہ گھر ہے, ہم اسے نارملی سمجھ رہے, نارملی. اور جو میرے اصل بات آنے والی ہے اس پر توجہ کرنا. آپ لوگ ابھی دھیان سے سنیں گے تو میری اگلی بات سمجھ میں آئے گی. پیار سے بول دے سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ اکبر اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب مسجد صاف کی جائے نا, اور مسجد میں سے جو کچرا نکلے, کچرا ہے مسجد میں جو کوڑا نکلے, کچرا نکلے, کہا اس مسجد کے کچرے کو اپنے گھر میں لے جائے, کسی ادب والی جگہ, محفوظ جگہ پر رکھ دے. اللہ مسجد کے کچرے کے برکت سے تمہارے گھر میں روزی عطا فرمائے گا, روزی عطا فرمائے گا. اور مسجد اتنی پاکیزہ جگہ ہے. ایک حدیث سے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں سے ایک تنکا صاف کیا, تنکا چھوٹا سا ذرہ, کوئی بھی کچرے کا چھوٹا سا ذرہ, حضور نے فرمایا جس نے مسجد سے ایک چھوٹا سا تنکا بھی صاف کیا نا, تو گویا اس نے اپنے نبی کی آنکھ سے کچرا نکال کے صاف کیا. اتنا بڑا ثواب ہے. مسجد سے ایک چھوٹا سا تنکا نکالنے والے کو ثواب یہ ملتا ہے گویا اس نے اپنے نبی کی آنکھ سے کچرا نکال دیا. سوچے ہم نے نبی کو دیکھا نہیں, اللہ کو پر نبی کے قدم اور آپ کے دستے پاک کو چھوا نہیں, لیکن اگر مسجد سے ایک تنکا صاف کر لیا جائے اللہ حضور کی آنکھ میں ٹھنڈک پہنچانے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ حضور کی آنکھ میں ٹھنڈک پہنچانے کا ثواب دے گا. ذرا غور کیجئے یہ مسجد کتنی متبرک جگہ ہے, یہ کتنی پاکیزہ جگہ ہے, لیکن اللہ کو پر ذرا غور تو کیجئے گا
اس مسجد کے متعلق فرمایا گیا کہ جہاں مسجد ہوتی ہے نا وہاں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برسا کرتی ہے. جس علاقے میں جس جگہ پر بھی مسجد ہوتی ہے وہاں ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کہا جس جگہ مسجد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کی حفاظت فرماتا ہے. جس جگہ مسجد ہوتی ہے, بلکہ حال تو یہ آپ کو میں سناؤں نا, مسجد تو بہت بڑی جگہ ہے, بہت برکت والی چیز ہے. صرف مسجد میں جو اذان دیتا ہے اس کا حال کیا ہے. مسجد میں جو اذان دیتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے جو اذان دیتا ہے نا, حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی, ان کی گردنیں اونچی اونچی ہوگی اور وہ اذان دیتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے. اذان دیتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے. ایک گردن بہت اونچی ہوگی, اللہ اکبر, اہل محشر عرض کریں گے اے مولا یہ کس کی گردن ہے, اتنی شان والا کون ہے؟ تو اللہ اکبر جواب آئے گا یہ مسجد نبوی کا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اہل محشر عرض کریں گے مولا ان کے پیچھے کون گئے؟ کہا ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں اذان دیا کرتے تھے. اندازہ کرے مسجد میں اذان دینے والے کی یہ شان ہے تو مسجد کی شان کا عالم کیا ہوگا. مسجد کتنی برکتوں والی جگہ ہوگی, مسجد کتنی رحمتوں والی جگہ ہوگی. بلکہ اللہ اکبر, یہ تو مؤذن کی بات ہے, امام کی بات بھی سن لے. مسجد کی مؤذن کا یہ حال ہے, امام کا حال کیا ہوگا. حدیث پاک عرض کرنے لگا ہو, میرے آقا ارشاد فرماتے گئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسجد کو سواری بنا دے گا. کیا بنائے گا؟ مسجد کو سواری بنا دے گا. اور کہاں اس کی لگام امام کے ہاتھ میں ہوگی. پیار سے بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. فرمایا مسجد کو سواری بنا دیا جائے گا, اس کی لگام جو ہے امام کے ہاتھ میں ہوگی. اور کہا اس سواری میں کون ہوگا؟ کہا امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے. کون ہوگا؟ امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے والے اس سواری کے اندر سوار ہوں گے. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا امام اپنی سواری کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. اللہ کو ذرا غور کیجئے, جس مسجد میں امام ہو اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جو مسجد ہے اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. مسجد بہت متبرک جگہ ہے, بہت پاکیزہ جگہ ہے, جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن اللہ کو آج بڑے افسوس کی بات ہے جو اتنی پاکیزہ جگہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا ظالم شخص, سب سے بڑا گنڈا وہ شخص ہے جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے, اور سب سے بڑا مومن اور پکا ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنی مسجدوں کو آباد کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں, اتنی پاکیزہ جگہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج کئی غیر مسلموں کی نظریں ہماری مسجدوں کے اوپر ہیں. ہماری مسجدوں کے اوپر کئی جگہ ہماری مسجدوں کو توڑ دیا گیا, ویران کر دیا گیا, مسجدوں کی عمارت کو ڈھا دیا گیا. اللہ اکبر, آج 6 دسمبر ہے نا, یہ وہی حال ہے کہ اللہ اکبر بابری مسجد کو گرایا گیا تھا, بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا. حال کیا ہے, کیوں اتنی پاکیزہ جگہ. اور مسجد تو ایسی جگہ ہے, یاد رکھنا دنیا میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے, مسجد ایک ایسی جگہ ہے اس کا مالک صرف پروردگار ہے. یہ کسی بات کی جائیداد نہیں ہے, یہ کسی کی ملک نہیں ہے, اس کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے. مسجد میں آنے والا یہ سوچے اللہ اکبر, اور یہ بھی بات یاد رکھے امام ہو یا مؤذن ہو یا ٹرسٹی ہو کبھی یہ تصور نہ کرے اللہ اکبر کہ ہماری جائیداد ہم اپنی من مانی چلا سکتے ہیں. ہرگز نہیں. خدا را یہ مسجد خدا کا گھر ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ صرف اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, ابرہا بادشاہ جو ہے نا بڑا لشکر لے کر آیا تھا کعبہ شریف کو, مسجد حرام کو توڑنے کے لیے, ڈھانے کے لیے. تو اس وقت جو ہے بادشاہ ابرہا بادشاہ جب اللہ اس جگہ پر پہنچا گئے, اس نے مکہ والوں کا مال لوٹ لیا, لوگوں کو پریشان کیا. اس میں سے بھی حضور کے دادا عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی لے لیے. جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے 100 اونٹ ابرہا بادشاہ نے لے لیے گئے, عبد المطلب اللہ پر بات کرنے کے لیے تشریف لائے اور ابرہا بادشاہ سے کہا ابرہا بادشاہ
میرے اونٹ کو واپس کر دے۔ کیا کہا؟ میرے اونٹ کو واپس کر دے۔ اب رہا بادشاہ حیران سے پریشان ہو کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے، میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں تو چاہیے کہ اپنی فوج کو لے کر میرے سے مقابلہ کر دے، آپ تو مسجد حرام کے متولی گئے اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی گئے، اپنے اونٹ بچانے کے لیے آئے گئے۔ تو اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اونٹوں کا مالک میں ہوں، مسجد کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کعبے کا مالک، مسجد حرام کا مالک اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یاد رکھیں مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غیروں کے قبضہ کرنے سے غیروں کی ملک نہیں ہو جائے گی۔ یہ مسجد کل بھی، یہ مسجد کا مالک کل بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہے، غیر اس پر قبضہ کر رہے گے، ہر جگہ دیکھو کہیں نہ کوئی شوشہ نکالا جا رہا ہے، یا فلاں دیوی کا مندر ہے، یا فلاں کا مندر تھا، یا وہ تھا، یہ تھا، یہ کر کے ہماری مسجدوں کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں، ویران کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ مسجدوں کو ویران کر رکھے گے۔ مسجدوں کا آباد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں اے سی لگا دیے جائے، بلکہ اعلیٰ قسم کی جو ہے صفیں لگا دی جائے، اچھی اچھی عمارت بنا دی جائے، بڑے بڑے مینار بنا دیے جائے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا یہ بھی بہت اچھا کام ہے کہ آپ مسجد کے اندر اس طرح سے ڈیزائن کریں، اس طرح سے آپ حصہ لیں، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ لیکن اصل مسجد کو آباد کرنا ہے اس میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، اس میں آ کے سجدہ کرنا۔ غور تو کریں مسجد کو مسجد کیوں کہتے گئے؟ یہ مسجد ہے، کیوں مسجد کہتے گئے؟ مسجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ۔ کیا ہوتا ہے مسجد کا معنی؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ گویا کہ جہاں مسجد ہے یہ مسجد کہتی ہے یہ تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اس کو ویران نہیں کیا جائے گا، آباد کیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اس میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس میں 5 وقت کی نماز پڑھتے گئے، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے گئے، جو نمازیں قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے گئے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے اللہ اکبر حرم شریف میں کیا تھا؟ باہر ایک بڑے بڑے ہوٹلیں تھے، بڑی بڑی جگہ بنا دی گئی تھی، وہاں کافر لوگ بیٹھ کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی جنگ جب جنگ بدر ہوئی اس میں سے اللہ اکبر حضرت عباس بھی دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، ابو جہل کی طرف سے تھے، یہ بھی گرفتار ہوئے۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیے گئے، حضور کی بارگاہ میں جب آئے نا تو اللہ اکبر حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ نے ان کو بہت اللہ اکبر بہت ساری باتیں ان کو سنائے۔ عباس حضور کے چاچا ہو کہ آپ دشمنوں کی طرف سے آئے، آپ کو حضور کی عزت کا خیال نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سب سے زیادہ جو بھاری ڈانٹ دینے والے تھے وہ مولا علی تھے۔ مولا علی نے بھاری انداز میں کہا عباس بن عبد المطلب تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم حضور کے ساتھ نہ دے کر کافروں کا تم نے ساتھ دیا، غداروں کی طرف سے آئے، تمہیں تو حضور کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تو اس وقت عباس ابن عبد المطلب نے کہا تھا اے علی تمہیں ہمارے اندر سے برائیاں دکھتی کہ ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی، ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی۔ حضرت علی نے کہا اے عباس بتاؤ تمہاری خوبیاں کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا کہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد حرام کو آباد کرتے گئے۔ اور یہ مسجد حرام کو کس طرح سے آباد کرتے تھے؟ باہر جو جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر ٹھٹا کرنا، ہنسی مذاق کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اس سے آباد کرنا حضرت عباس کہہ رہے تھے۔ تو اللہ اکبر اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائے کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے گئے جو اس میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے گئے، یہ ٹھٹا کرنے والے آباد نہیں کرتے گئے۔ تو اللہ اکبر اگر آج ہم اپنی مسجدوں کو بچانا چاہتے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے گئے، مسجدوں کو غیروں کے ہاتھ میں دینے سے اگر بچانا چاہتے گئے تو ضروری ہے مسجد کو آباد کیا کریں۔ کیا کریں مسجد کو؟ بولے کیا کریں؟ 5 وقت کی نماز، ورنہ غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی مسجد ہے۔ اللہ ہر دن دعوے پر دعوے ہو رہے گے، نہ جانے کس کس کا اللہ اوپر یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں یہاں تھا وہاں تھا وغیرہ کہہ کر اللہ اوپر ہمارے مسجدوں کو ہاتھ سے چھینا جا رہا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھا کر اللہ تیرے مسجد کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تیرے مسجد کو آباد رکھے گا۔ تو صرف سجدوں سے اپنی مسجد کو آباد رکھ۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں آج مسجد میں
میں مسلمان کا آنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر آ کے سجدے کرنا، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج تو مسلمان مسجد کی بے ادبی پر اترا ہوا ہے، بے ادبی پر، اللہ اکبر، اتنی بے ادبی، مسجد کی بے ادبی، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں سے قریب سے لوگ ڈی جے لے کے جاتے ہیں، گانے باجے بجاتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں پہ لوگ ناچتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی شرم نہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا ادب، اور مسجد میں جیسے نماز ختم ہو جائے تو کیا مسجد کا ادب نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا اس وقت اللہ کے فرشتے نماز پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں یہاں پہ مسجد کے اندر۔ کس نے کہا مسجدیں خالی ہوتی ہے؟ لیکن مسجدوں کا کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی ادب و احترام نہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو یہ کہوں ہمارے اس باہر والی جگہ کو تو یہ بینڈ والوں نے، ڈی جے والوں نے تو ایک اڈا بنا لیا، ناچنے والوں نے ایک اڈا بنایا ہوا ہے، یہیں پر آ کے ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ گربے کھیل لگے گے، ناچ رہے گے، ڈی جے باجے کر لگے گے، مسجد کا کوئی ادب نہیں، مسجد کا کوئی خیال لگے گے، اللہ بس شرم کی بات ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مسجد کی بے بھی کرنے والے ایک حدیث پاک سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس شخص نے اپنے امام کی شکایت کی۔ کس کی شکایت کی؟ امام کی۔ کہا یا رسول اللہ، ہماری مسجد کا جو امام ہے نا وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھاتا ہے؟ گانے نہیں، ڈی جے باجے نہیں، سب مسجد کے اندر خدا کے گھر میں نماز، اور نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن۔ کہا ہماری مسجد کا امام لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، اور یا رسول اللہ پیچھے نماز پڑھنے والے کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، کوئی پاؤں میں تکلیف والا بھی ہوتا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ میرے آقا نے اس شخص سے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے کر امام کو۔ امام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا نے فرمایا میں لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہوں تو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے اس سے فرمایا میں اللہ سے قریب کرتا ہوں، لوگوں سے تو لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ کہا اللہ اکبر، تو نماز پڑھائے تو یاد رکھنا جب اکیلے نماز پڑھے تیری جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو خیال رکھا کر، بوڑھے بھی نماز پڑھتے گئے، بیمار بھی نماز پڑھتے گئے، ان کا خیال کر کے نماز پڑھایا کر۔ اب ذرا غور کرنا اس حدیث پاک پر، ذرا اپنا ذہن دوڑائے، اللہ اکبر، ذرا توجہ دے۔ مسجد ہے، نماز ہے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضور نے وہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی آپ لمبا نہ کرے، مختصر کر کے نماز پڑھائے۔ تو ذرا سوچ اللہ اوپر، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے گے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے گے، کوئی نہ ہو فرشتے عبادت کر رہے گے، اور باہر کھڑے ہو کے ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ گانے بجائے جاتے ہیں، گربے کے اللہ اوپر گائیں بجائے جاتے ہیں۔ ذرا سوچے جب مسلمان ہو کے مسجد کی اتنی بے ادبی کرے گا، اور پھر کہہ رہے بابری مسجد ہاتھ سے چلی گئی، پھر کہہ رہے ہمارا مدرسہ ہاتھ سے چلا گیا، پھر کہہ رہے کہ فلاں نے کیس دائر کر دیا کہ فلاں جگہ فلاں مندر نکلا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیے گا اگر مسجدیں اور مدرسے بچانا چاہتے ہیں تو اس کو آباد کرنا پڑے گا۔ آباد کرنا تمہارا کام ہے، اس کی حفاظت کرنا پروردگار کا کام ہے۔ آباد کرے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا، لیکن ہم ویران کریں گے نمازیں غائب، قرآن پڑھنے والا کوئی مسجد میں بیٹھنے والا نہیں ہوگا، مسجدوں کو ایسے ہی اللہ اکبر الوداع لوگوں نے کہہ دیا ہے، اور پھر کہہ رہے کہ غیر ہماری مسجدوں پر قبضہ کر رہے گے۔ مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا۔ اور خیر کو ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر یہ جب مسجدوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے گے تو یہ لوگ ہمارے مزارات پر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مزارات پر، مزارات کو ڈھانے کے لیے چلے گئے۔ کئی مزارات کو تو ڈھا دیا گیا، کئی مزارات کو توڑ دیا گیا، کون نہیں جانتا، لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں کئی مزارات کو توڑ دیا گیا۔ اب بدمعاشوں کی اتنی حد ہو گئی، اور ہماری کمزوری اور ہماری بدعمالی اور ہمارے کرتوتوں کی اتنی حد ہو گئی کہ لوگ پہنچتے پہنچتے غریب نواز تک پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ غریب نواز کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ لیکن یاد رکھنا غریب نواز کی بارگاہ تک پہنچے گے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ غریب نواز کسی بستی میں رہنے والے کا نام نہیں ہے، غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ کا نام ہے، ہندوستان کے بادشاہ کا نام ہے۔ اور اللہ کو بھائی یاد رکھیے گا، جو لوگ اس کی طرف نظر اٹھا رہے گے، اس کی طرف دیکھ رہے گے اور سوچ رہے اسے ختم کر دیں گے، تو یاد رکھیے گا ایک شیر میں آپ کے سامنے پڑ رہا کو کسی کی مجال لگی گے میرے غریب نواز کا آستانہ اکھاڑنے کی، میرے غریب نواز کے آستانے کے پتھر اکھاڑنے کی۔ کسی ماں نے ایسا بیٹا ہی پیدا نہیں کیا جو غریب نواز کے آستانے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا گئے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا گئے، اسی کے اثر اسی کے زیر اثر کام کاج کر چلتا گئے۔ اور تمہاری سرکار تو ابھی کی ہے جناب، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا گئے۔
تمہاری سرکار تو ابھی کی ہے جناب، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا گئے. اور یاد رکھیے گا ہندوستان کا راجہ اللہ پر لوگوں نے نہیں بنایا گئے، غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ مدینے والے آقا نے بنایا گیا. اور یاد رکھیے گا تم کرسی پر بیٹھے ہو تو 5 سال کے لیے بیٹھے ہو، میرا غریب نواز جس کرسی پر بیٹھا ہے قیامت تک کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی، تمہاری آبادیاں ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا ہم لوگ غریب نواز والے گے. ارے اللہ اکبر، کئی سالوں پہلے غریب نواز نے پتھوی راج کے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا. غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا، پوری فوج مل کر اونٹوں کو نہ اکھاڑ پائی. تو جس غریب نواز نے اپنا آستانہ بنایا گے اسے آج کی حکومت کیا اکھاڑ پائے گے، اسے آج کے لوگ کیا اکھاڑ پائے گے. یاد رکھیے گا ہم غریب نواز والے گے، ہم مسلمان گے، ہمارا ہندوستان کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک کے لیے آباد رہے گا، اس لیے کہ ہندوستان پر راج کرنے والے کا نام غریب نواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیے گا اگر ہم اپنے آستانوں کو بچانا چاہتے ہیں، مسجدوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے، ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں. بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دے کر یہ دھاگے کڑے خریدنا، انگوٹھیاں خریدنا، یہ سب بند کرے. بزرگوں کے آستانے پر اپنی گرل فرینڈ کو لے کے جانا، اپنی اللہ اکبر اسی طرح سے چاہنے والے کو لے کر جانا اور وہاں پر جا کے کھیل تماشے کرنا، یہ سب بند کرے. مسجدوں میں آئے، بزرگوں کے مزار پر جائے، قرآن لے کے پڑھا کرے، نمازیں پڑھا کرے. بزرگوں کے آستانے پر جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کرے، اے غریب نواز، آج کل لوگ مٹانے کے لیے پڑے ہوئے گئے، آج کل لوگ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے گے. تو غریب نواز کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ اللہ ہو پر ہندوستان کو بسانے والا غریب نواز ہے، اور تم کو بسایا ہے، میں نے بسایا ہے، اور میرے بسائیوں کو کوئی اکھاڑ سکتا نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے آستانے کا اور مسجد کا پابند بنائے، اور ہم سب کو مسجدوں کے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ویران کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ.